بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 8 کلاس کا لیکچر نمبر 4 پڑھیں گے سائنس کے بارے میں۔ پہلا چیپٹر ہم نے شروع کیا تھا، کل میں نے آپ کو نیورون کی ٹائپس بتائی تھی۔ آج ہم جو ہے نا وہ سینٹرل نروس سسٹم کو ڈسکس کریں گے۔ سینٹرل نروس سسٹم وہ سسٹم ہے جو ہمارے پورے نروس سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم کو عام الفاظ میں ایبریویشن میں ہم CNS کہتے ہیں۔ تو CNS سے مراد ہے سینٹرل نروس سسٹم۔ تو سینٹرل نروس سسٹم یہ ایک وہ سسٹم ہے وچ کنٹرول دا نروس سسٹم، وہ سسٹم جو نروس سسٹم کو، انسان کے جسم میں موجود نروس سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، اسے ہم سینٹرل نروس سسٹم بولتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سینٹرل نروس سسٹم جو ہوتا ہے وہ دماغ اور اسپینل کارڈ پر مشتمل ہوتا ہے، دماغ اور اسپینل کارڈ پر۔ تو لیکن آج ہم صرف جو نا برین یعنی دماغ ڈسکس کریں گے۔ ایک دماغ جو ہے وہ بیٹا 3 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی ہم نے ایک دماغ کے ٹوٹل 3 حصے بنائے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہمارا سامنے والا یہ فور ہیڈ ہوتا ہے نا، تو یہ فور ہیڈ سے مراد یہ ہے کہ یہ دماغ کا یہ والا حصہ جو ہوتا ہے یہ فور برین، یہ درمیان مڈ برین، اور یہ سب سے پیچھے والا ہائنڈ برین۔ تو دماغ کے کتنے حصے ہوئے؟ 3، فور برین، مڈ برین اور ہائنڈ برین۔ اور برین سب کے ساتھ لگا، دماغ سب کے ساتھ لگا۔ تو سامنے والا دماغ ہے تو فور برین، درمیان والا ہے تو مڈ برین، اگر پیچھے والا ہے تو ہائنڈ برین۔ تو 3 حصے ہو گئے۔ 3 حصوں میں سے آج کے لیکچر میں ہم صرف ایک حصہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اس لیکچر کو دھیان سے سنیں گے تو یہ 10ویں کلاس کی بیالوجی میں بھی آپ کو ہیلپ دے گا۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے فور برین۔ بیٹا یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے دماغ کا یہ سب سے بڑا حصہ ہے، دماغ کا سب سے بڑا حصہ فور برین ہوتا ہے، جسے آپ مغز بھی کہتے ہیں۔ جو دماغ کا فور برین یعنی مغز ہے وہ دماغ کا سیریبرم ہوتا ہے۔ یہ دماغ کا سب سے بڑا حصہ فور برین ہے، اور فور برین کے آگے مزید 3 حصے ہیں، سیریبرم، تھیلامس اور ہیپو تھیلامس۔ سب سے اوپر والا جسے مغز کہتے ہیں وہ ہے سیریبرم۔ سیریبرم یہ دماغ کا بیٹا وہ حصہ ہے جو دماغ کے سارے پارٹس میں سے سب سے زیادہ حصہ یہ ہے۔ اور ایک بات جو ہے میں جو آپ کو جو ہے نا وہ بتانا بھول گیا ہوں کہ انسان کا دماغ جو ہوتا ہے وہ ایک کرینیم ہڈی بنی ہوتی ہے، جو ہمارا جس کو ہم کھوپڑی بولتے ہیں، یہ ہمارے سر کی جو ایک ہڈی ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے، جسے کرینیم ہڈی کہتے ہیں۔ اور دماغ کے ٹوٹل 3 حصے میں نے بتا دیے۔ فور برین کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ فور برین کے ٹوٹل 3 حصے ہیں۔ پہلے سینٹرل نروس سسٹم کے 2 حصے ہیں، اسپینل کارڈ اور برین۔ آگے برین کے بھی 3 حصے ہیں، فور برین، مڈ برین اور ہائنڈ برین۔ فور برین، مڈ برین اور ہائنڈ برین میں سے ہم صرف فور برین کو ڈسکس کریں گے، اور فور برین از آلسو کنسسٹڈ آف 3 پارٹس۔ تو وہ 3 پارٹس پہ کیسے مشتمل ہوا فور برین؟ سب سے پہلے سیریبرم، اس کے بعد تھیلامس اور اس کے بعد ہیپو تھیلامس، اور یہ تینوں پارٹ ایک دوسرے کے اوپر نیچے موجود ہوتے ہیں۔ یعنی سب سے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے ہمارے دماغ کا، سب سے اوپر والا حصہ یہ والا سارا حصہ جو ہوتا ہے یہ سیریبرم، اس سے نیچے والا حصہ جو ہوتا ہے یہ والا، یہ تھیلامس، اور اس سے نیچے والا یہ والا حصہ ہیپو تھیلامس۔ تو مطلب یہ تینوں پارٹ ایک دوسرے کے اوپر نیچے موجود ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سیریبرم۔ سیریبرم کو 2 حصوں میں رائٹ اور لیفٹ ہیمیسفیئر میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ تو جو رائٹ ہیمیسفیئر کو ہم کہیں گے دایاں سینٹرل ہیمیسفیئر، اور رائٹ سیریبرل ہیمیسفیئر، اور ایک ہے لیفٹ سیریبرل ہیمیسفیئر۔ تو سیریبرم کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ مزید کیا گیا۔ ایک کو کہا گیا کہ دائیں سیریبرم ہیمیسفیئر یعنی رائٹ سیریبرم ہیمیسفیئر، اور دوسرے کو کہا گیا لیفٹ سیریبرم ہیمیسفیئر۔ تو پیارے بچوں، رائٹ اور لیفٹ سیریبرم ہیمیسفیئر کو ڈسکس ہم یہاں پہ نہیں کریں گے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ فنکشنز کون سے پرفارم کرتا ہے سیریبرم۔ تو سیریبرم دماغ کا وہ حصہ ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں دماغ کے ہر حصے کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا دماغ کا حصہ کیا کام کرتا ہے۔
تو پیارے بچوں دماغ کا سیریبرم ہیمسفیئر کیونکہ دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہے، اس لیے یہ بھی زیادہ ہی فنکشن پرفارم کرتا ہے، یعنی ہماری روزمرہ زندگی میں جو کام ہو رہے ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے کام جو ہے وہ اس کے ذمے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا کام ہے سوچنا، یعنی ہمارے اندر جو سوچنے کی صلاحیت موجود ہے یہ سیریبرم کی وجہ سے موجود ہے۔ اس کے بعد ہے فیلنگ، یعنی محسوس کرنا، جیسے آپ سوئے ہوئے ہیں، کسی نے آپ کو سوئی لگا دی، آپ کو فوراً پتہ چل گیا، مچھر نے آپ کو کاٹ دیا، آپ نے اپنے پاؤں پہ یا ہاتھ پہ خارش کرنا شروع کر دی، آپ سوئے ہوئے ہیں، اچانک سے زوردار آواز آئی، آپ جاگ گئے، یہ ساری کی ساری فیلنگ ہوتی ہیں۔ سردی کا محسوس ہونا، گرمی محسوس ہونا، یہ فیلنگ ہے۔ تو سوچنے کے والا کام بھی سیریبرم کے ذمے، محسوس کرنا بھی سیریبرم کے ذمے، چیزوں کو دیکھنا بھی سیریبرم کے ذمے کہ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں۔ اب آپ بعض اوقات لوگ اندھے اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کے دماغ کا حصہ، وہ والا حصہ جس کی مدد سے بندہ دیکھ سکتا ہے، وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں دیکھ تو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اس بندے کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سامنے جو کھڑا بندہ ہے یہ کون ہے، کیونکہ جب تک سیریبرم ٹھیک ہے تو انسان سوچ بھی سکتا ہے، انسان محسوس بھی کر سکتا ہے، انسان دیکھ بھی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے جذبات ہیں، جیسے جذبات سے مراد یہ کہ آپ بعض اوقات کوئی خبر سن کے آپ افسردہ ہو جاتے ہیں اور آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بعض اوقات کوئی بات سن کے ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات آپ خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، بڑے دھیمے آواز میں آپ، یعنی آپ کے اندر جو آپ کے جذبات ہیں ان کا کنٹرول بھی سیریبرم کے ذمے موجود ہے۔ اس کے علاوہ تصورات، ہمارے جو دماغ میں مختلف، ہم نماز پڑھ رہے ہوں یا کوئی اور کام کر رہے ہوں تو ہمارے دماغ میں بہت سارے خیالات پیدا ہوتے ہیں، تو یہ خیالات، تصورات جو ہمارے ذہن میں ہم اپنی مرضی سے تصور چیزوں کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو یہ کر لیں گے، ایسا ہوتا تو ایسا کر لیتے، یہ سارے تصورات بیٹا کہلاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ہماری یادداشت کو کنٹرول بھی بیٹا سیریبرم ہی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگوں کے سر میں جب چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اپنی یادداشت کھو دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دماغ کا سب سے اوپر والا حصہ جو سیریبرم موجود ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس بندے کی ساری یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ آگے فیصلہ کرنا، انسان جو فیصلہ کرتا ہے، جیسے مطلب ہمیں کو بندہ، ہم جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے کسی نے کہا کہ بھئی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آؤ نماز پڑھے، اب وہ جیسے اس نے آپ سے سوال کیا، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا۔ اگر آپ نے نہیں جانا تو آپ کو اسے ایسی بات کریں گے جس سے آپ ظاہر کریں گے کہ میں مصروف ہوں، میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتا، یا آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ تو اس طرح بعض جب بندہ کوئی بندے سے سوال کرتا ہے تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمارے اندر جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ آگے بیٹا یہ دماغ کا سب سے بڑا حصہ یہی ہے۔ آگے ہے تھیلامس سینسری افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ انسان کے اندر 5 سینس آرگنز موجود ہوتے ہیں، زبان، کان، آنکھ، ناک اور جلد۔ یہ 5 سینسری آرگنز کے افعال یعنی کام کو جو حصہ کنٹرول کرتا ہے وہ تھیلامس ہے، اور سب سے اوپر سیریبرم ہے، اور اس سے نیچے پھر تھیلامس موجود ہوتا ہے۔ تھیلامس سے نیچے بیٹا ہیپو تھیلامس موجود ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا حصہ یہ ہوتا ہے، اس سے چھوٹا حصہ یہ، اور سب سے چھوٹا حصہ سائز کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے۔ اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ 3 افعال کرتا ہے بیٹا، آپ کی پیاس اور بھوک کو یہ کنٹرول کرتا ہے اور آپ کے ٹمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے ٹمپریچر کو یہ کنٹرول نہ کرے تو آپ کا ٹمپریچر کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلے لیکچر عید کے بعد ہم ملیں گے۔ میری طرف سے آپ کو عید کی ڈھیر ساری خوشیاں مبارک۔ خدا حافظ۔